نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ's میسج مولانا علی آصف کے سامعین اکرام اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کرتے رہیں تاکہ پورے انسانیت کے اندر یہ پیغام پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ لا علاج امراض میں یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار سے ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا اور پریشانی کے اندر مبتلا اور سختی کے اندر اور تکلیف کے اندر تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کان میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 تا 118 پڑھی اور وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ اور وہ آیتیں کس طرح ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا رب العرش الکریم لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کیا، یعنی بیکار پیدا کر دیا، اور تم ہمارے پاس دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، بے شک کافروں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور آپ یوں کہا کریں، اے میرے رب میری خطائیں معاف کر دے۔ اب یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ آیتیں پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی، ذرا توجہ سے سنیں، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پڑھ کر پہاڑ پر پڑھ دے، یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اس کو قرطبی مظہری اور بحوالہ معرف القرآن نے ذکر کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ آیتیں اگر پہاڑ پر پڑھ دے تو فرمایا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اتنا بڑا اس کا اثر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ تو اس کر کے یہ ہر وہ مریض جو سخت بیماری میں مبتلا ہو تو اس کو کیا کیا جائے؟ اگر جو حافظ قرآن ہو یا جس کو آیتیں یاد ہوں، جس کو یاد نہیں وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، تو 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ، یعنی 3 دفعہ اکثر یہ آ رہا ہے حدیث کے اندر کہ 3 دفعہ پڑھ کے انسان دم کرے، لیکن زیادہ بھی کر سکتا ہے، 3، 5 اور 7 دفعہ پڑھ کے اس مریض کے کان میں دائیں اور بائیں دم کر دے تو الحمدللہ وہ مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس کو، یعنی کہ جو مریض بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو ہر روز کوشش کرے، یعنی کہ کسی وقت بھی 3، 5 یا 7 دفعہ پڑھ کے دم کرتا رہے جس وقت تک وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔